قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قال حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. قال حدثنا أبو محمد راشد الحماني عن أبي هارون الأبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها. اب اس حدیث مبارک میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اپنے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان فرمائیں. قال اللہ عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. یعنی یہ آیات نازل ہوئی تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک میں شان نزول ان آیات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب صحابہ نے حضور سے سوال کیا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیات مبارک بھی نازل فرمائی. قال فأخبرهم. اب حضور نے خود بھی تفصیل بیان فرمائی. قال فبينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني. کہ میں عشاء کے بعد مسجد الحرام میں سویا ہوا تھا، اب آنے والا آیا اور اس نے مجھے جگایا، یعنی فرشتہ. فاستيقظت فلم أر شيئا. میں بیدار ہو گیا لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آیا کون ہے جگانے والا. فإذا أنا بكحية خيال فأتبعته بصري. ایسے مجھے جیسے کوئی تخیل میں چیز محسوس ہو تو میں اسی طرف چل پڑا. حتى خرجت من المسجد الحرام. میں مسجد سے جب باہر آیا فإذا أنا بدابة أدنى شبها بدوابكم هذه. اور جب مسجد کے میں باہر آیا تو میرے لیے ایک سواری تھی، ایک جانور تھا. انہوں نے فرمایا جیسے یہ تقریباً آپ کے جانور ہیں ان سے ملتا جلتا. بغالكم هذه. جیسے یہ تمہارے ہاں خچر ہوتے ہیں اسی قسم کا ایک جانور تھا جو وہاں تھا. غير أنه مضطرب الأذنين يقال له البراق. لیکن اس کے کان اس طرح نہیں تھے جیسے ہمارے جانوروں کے ہوتے ہیں، اس کو براق کہا جاتا ہے. وكانت الأنبياء تركب قبلي. اور اس کی سواری پہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام نے سواری کی ہے. يقع حافره عند مد بصره. کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہی اس کا قدم ہوتا ہے. فركبته. میں سوار ہوا. فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني. میں جب اس پہ سوار ہو کے چل رہا تھا تو مجھے دائیں طرف سے آواز آئی: یا محمد انظرنی اسألک. میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں.
یا محمد انظرنی اسألک یا محمد انظرنی اسألک فلم اجبہ ولم اقم علیہ. میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ میں ٹھہرا، میں سواری پہ چلتا رہا. فبینما انا اسیر علیہ اذ دعانی داع عن یساری. میں اسی حالت سفر میں تھا کہ پھر بائیں طرف سے آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظرنی اسألک، آپ ٹھہرے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. فلم اجبہ ولم اقم علیہ، میں نہیں ٹھہرا. فبینما انا اسیر علیہ اذ دعانی داع اذا انا فبینما انا اسیر اذا انا بامرأة حاصلة عن ذراعیها وعلیها من كل زینة خلقها اللہ. میں اسی حالت سفر میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور جس نے اپنے بازو جو ہے بندے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی زینت لباس ہر چیز سے مزین ہے. فقالت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظرنی اسألک، حضور مہربانی فرمائیں ٹھہرے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. فلم التفت الیہا ولم اقم علیہا، میں نہیں ٹھہرا. حتی اتیت بیت المقدس، ہم بیت المقدس میں پہنچے. فأوسطت دابتی بالحلقة التي كانت الانبیاء تلصقها بها، تو میں نے بھی اس پتھر کے ساتھ اپنی اس سواری کو باندھا جہاں مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام آ کے اپنی اس سواری کو باندھا کرتے تھے. ثم اتانی جبریل علیہ السلام بإناءین، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے میرے پاس دو برتن لے کے آئے. احدہما خمر والآخر لبن، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ. فشربت اللبن وابیت الخمر، میں نے خمر شراب لینے سے انکار کیا اور دودھ کا پیالہ لے کے نوش فرمایا. فقال جبریل اصبت الفطرۃ، حضرت جبریل نے کہا حضور آپ ماشاء اللہ فطرت پہ پہنچے. اما انک لو اخذت الخمر غبت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. فقلت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے 3 دفعہ اللہ کا نام بلند فرمایا. اس روایت میں یہ جو آتا ہے نا کہ حضور پاک نے سواری باندھی، مانا کہ جبریل باندھے تبھی تو حضور کے حکم سے ہی باندھے گا، یہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اچھا باقی یہ بات بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھی حضور کو آخر جبریل جیسے فرشتے نے شراب کیوں پیش کی؟ شراب تو حرام چیز ہے، تو حرام چیز کے تو مانا یہ ہے کہ یہ امتحان تھا. تو اختبار اور امتحان میں تو ہر قسم کا امتحان لیا جاتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہیں، آپ پاک ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو ہر گناہوں سے بچایا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فقال جبریل ما رأیت فی وجہک ھذا، حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ نے کہا فقلت بینما انا اسیر اذ دعانی داع عن یمینی، میں نے کہا کہ جبریل جب میں آ رہا تھا تو راستے میں مجھے دائیں طرف سے آواز آئی اور پکارنے والے نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظرنی اسألک، حضور ٹھہرے. فلم اجبہ ولم اقم علیہ، میں نہیں ٹھہرا. قال ذاک داعی الیہود، انہوں نے کہا حضور یہ یہودیوں کا نمائندہ تھا جو آپ کو بلا رہا تھا. اما انک لو اجبتہ ووقفت علیہ لتہودت امتک، اگر آپ ٹھہر جاتے اور اس کی بات سنتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی. قال فبینما انا اسیر اذ دعانی داع عن یساری، کہ میرے بائیں طرف سے بھی اسی طرح مجھے کسی نے پکارا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظرنی اسألک، فلم التفت ولم اقم، میں نے توجہ بھی نہیں کی اور نہیں ٹھہرا. قال ذاک داعی النصارى، جبریل نے کہا حضور وہ نصرانیوں کا نمائندہ تھا جو پکار رہا تھا. اما انک لو اجبتہ لتنصرت امتک، اگر حضور آپ اس کی بات پہ رک جاتے سن لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ نصرانی ہو جاتی.
قال فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاصرة أنزل عليها من كل زينة خلقها الله. کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے ایسے مزین ہے، بڑی زینت سے زیادہ لباس پہنے ہوئے. قال تقول یا محمد، وہ عورت مجھے پکار رہی، انظرنی اسألک، ٹھہرے میں نے کچھ پوچھنا ہے. فلم اجبها، میں نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا. ولم اقم علیہا، اور میں ٹھہرا بھی نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضور وہ عورت نہیں، وہ دنیا کی مثال تھی. قال تلک الدنیا اما انک لو اجبتها او قمت علیہا لاختارت امتک الدنیا علی الاخرہ. اگر آپ ٹھہر جاتے اس کی بات سنتے تو پھر آپ کی امت بالکل دنیا میں ڈوب جاتی اور آخرت کو بھول جاتی. قال ثم دخلت انا وجبریل بیت المقدس، پھر ہم مسجد اقصی میں داخل ہوئے. وصلى كل واحد منا ركعتين، پھر ہم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی. ثم اتيت بالمعراج، پھر سیڑھی لائی گئی. الذي كانت تعرج عليه ارواح الانبياء، جس کے ذریعے انبیاء کی ارواح مبارک کو اوپر بھیجا جاتا تھا. فلم ير الخلائق احسن من المعراج، وہ ایسی خوبصورت سیڑھی تھی کہ ایسی کسی دنیا کی مخلوق نے نہیں دیکھی ہوگی. اما رأيت الميت حين ينشق بصره طامحا إلى السماء فإنما يشق بصره طامحا إلى السماء عجبه بالمعراج. حضور نے فرمایا کہ جب مرنے والے کی وقت آتا ہے موت کا اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں تو وہ بھی اسی سیڑھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ارواح اوپر جائیں گے. قال فصعدت انا وجبريل، میں اور جبریل اس سیڑھی پہ چڑھے. فاذا انا بملک، میری ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی. يقال له اسماعیل وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه 70,000 ملك مع كل ملك جنوده 100,000 ملك. وہ آسمان پہ ہے، یہ دنیا اور اس کے سامنے 70,000 فرشتہ ہے اور ہر فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتہ. قال اللہ عز وجل وما يعلم جنود ربك الا هو. اللہ نے فرمایا میرا بدنی تیرے اللہ کا، تیرے رب کا جو ملائکہ کا لشکر ہے اس کی عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قال فاستفتح جبریل باب السماء، پھر جبریل نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی. قیل من هذا؟ قال جبریل. قیل ومن معك؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد بعث الیہ؟ قال نعم. فاذا انا بآدم، پہلے آسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام كحيته يوم خلقه الله عز وجل على صورته، اللہ نے انہیں جس صورت پہ پیدا فرمایا اسی پہ. فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی جب اپنی اولاد ایمان والوں کی روحیں پیش ہوتی ہیں تو یقول روح طیبۃ ونفس طیبہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح ہے، پاکیزہ بدن میں تھی. اجعلوها فی علیین، اس کو علیین میں پہنچاؤ. ثم تعرض علیہ ارواح ذریته الفجار، اس کے بعد جو کافر ہیں ان کی روحیں پیش ہوتی ہیں. فیقول روح خبیثۃ ونفس خبیثۃ اجعلوها فی سجین، کہ یہ گندی روح ہے گندے بدن میں، اس کو سجین میں لے جاؤ. فمضیته نیحة، پھر تھوڑی دیر چلے. فإذا أنا بأغونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، پھر میں جب آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گوشت ہے چھلا ہوا اور کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا. فإذا أنا بأغونة أخرى، پھر اور خوان پہ گیا، دسترخوان جس کو کہتے ہیں، علیہا لحم، اس پہ گوشت ہے. کداروہ وانت نعم، بہت بدبو ہے. عندها الناس یاکلون منا،
لیکن وہ پہلا گوشت جو تھا بالکل صاف صاف، بدبو بھی نہیں تھی، وہاں کوئی بھی نہیں، اور اس گوشت سے بدبوئیں بھی آ رہی ہیں اور لوگ بھی اسی پہ گر رہے ہیں۔ قلت یا جبریل من ہؤلاء، میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ قال هؤلاء من امتك يأتون الحرام ويتركون الحلال۔ ہاں، جبریل نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت ہے جو حلال سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام پہ مرتے ہیں، کہ پیسہ ہے تو حرام کا ہو، اور دولت ہے تو حرام کی ہو، اور عورت ہے تو حرام کی ہو، گھر میں بیوی بیٹھی ہے دھکے کھا رہا ہے حرام کے پیچھے۔ قال ثم مضيت هنيها، پھر میں کچھ اور دیر چلا، فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، میں نے کچھ ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ ایسے ہیں جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں، جیسے اونٹ کے بڑے بڑے ہونٹ ہوتے ہیں ایسے ہونٹ۔ قال فتفتح أفواههم فيلقبون من ذلك الجمر، ان کے منہ کھول کے انگارے ڈالے جاتے ہیں ان کے منہ میں۔ قال ثم يخرج من أصافرهم، وانگارے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ فسمعتهم يزجون إلى الله عز وجل، اور وہ چیختے ہیں فریاد کرتے ہیں۔ قال فقلت من هؤلاء يا جبريل، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جبریل نے کہا حضور یہ بھی آپ کی امت ہے جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، آج انگارے کھا رہے ہیں۔ قال ثم مضيت هنيهة، پھر میں چلا، فإذا أنا بنساء تعلقن بثديهن فسمعتهن يسجدن إلى الله عز وجل۔ قلت يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال هؤلاء الزنات من أمتك۔ آگے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں ہیں اور ان کے پستانوں کے اندر ڈال کے ان کو لٹکایا گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کی عورتیں ہیں جو زنا کرتی تھی، ان کو اللہ یہ سزا دے۔ اللہ کا نظام ہے نا، جو دنیا میں عیاشی کے لیے پستان چوستے ہیں نا، پھر یہی انجام ہوتے ہیں، انجام یہی ہوگا جو سامنے حدیث میں آ رہا۔ اس لیے اللہ نے سزا بھی یہ دی کہ اسی پستانوں میں ان کو کڑے ڈال کے لٹکا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال ثم مضيت هنيهة، پھر میں آگے چلا، فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت، میں آگے آیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے بڑا کمرہ ہوتا ہے، گھر بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ كلما نهض أحدهم خر، اور جب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اتنا پیٹ جو بڑی بلا ہے پھر گر جاتے ہیں۔ فيقول اللهم لا تقم الساعة، کہتے ہیں اللہ کرے کہ قیامت نہ ہو۔ قال وهم على سابلة آل فرعون، قال فتجيء السابلة فتدعهم، قال فسمعتهم يزجون إلى الله، قال قلت يا جبريل من هؤلاء۔ سابلہ ایک جانور کا نام ہے، وہ آتا ہے اور ان کو اپنے پاؤں سے تطعہم، پاؤں سے کچل دیتا ہے، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال الذین یأکلون الربا، یہ تیری آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قال ثم مضیت ہنیہۃ فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه، میں نے آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے اپنے بدن کا گوشت کاٹ کے ان کو کھلایا جاتا ہے کہ کھاؤ۔ اور میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ قال جبریل هؤلاء الحمازون من امتك اللمازون۔ جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے جغل خور ہیں جو زبان سے بھی جغل خوری کرتے تھے اور اشاروں سے بھی۔ کوئی بندہ گیا
اشارہ کر دیکھو یہ مقصد چغل خوری ہے. تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کے گوشت کو کاٹ کاٹ کے ان کو کھلایا جائے گا کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا بھی تو بھائی کا گوشت کاٹنا ہے. تو اللہ وہی ان کو سزا. قال ثم صعدنا الى السماء الثانیہ، اس کے بعد پھر ہم دوسرے آسمان پہ پہنچے. یہ سارے واقعات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ دکھائے گئے اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوسرے آسمان پہ گیا. فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَ النَّاسُ بِالْحُسْنِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. کہتے ہیں کہ وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت آدمی، اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا جیسے 14ویں کا چاند باقی ستاروں سے زیادہ روشن ہے، وہ اسی طرح باقی مخلوق سے زیادہ جمال والے ہیں. قلت یا جبرائیل من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ھذا اخوک یوسف، یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام. ومعه نفر من قومه، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی ہے. قال فسلمت علیہ فرده علی، میں نے یوسف علیہ السلام کو سلام کیا، ان نے مجھے جواب دیا. ثم صعدنا الى السماء الثالثة، پھر ہم تیسرے آسمان پہ پہنچے. فاستفتح فاذا انا بیحییٰ وعیسیٰ علیہم السلام، وہاں مجھے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی ملاقات ہوئی. ومعہما نفر من قومہما وسلمت علیہما وسلم علی. ثم صعدنا الى السماء الرابعة، پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے. فاذا انا بادریس قد رفع اللہ مکانا علیا، اللہ نے ان کو بھی بڑا رتبہ عطا فرمایا، ان کو بھی میں نے سلام کیا. ثم صعدنا الى السماء الخامسة، پھر میں 5ویں آسمان پہ پہنچا. فاذا انا بہارون، میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا. فاذا ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء، حضرت ہارون کی آدھی داڑھی مبارک سفید ہے اور آدھی سیاہ تھی. تکاد لحيته تصيب سرته من طولها، آپ نے فرمایا آپ کی داڑھی مبارک اتنی لمبی تھی کہ ناف تک پہنچ رہی تھی. اللہ. قلت یا جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ قال ھذا المحبب فی قومہ، یہ اپنی قوم میں بڑے محبوب تھے. ھذا ہارون ابن عمران، یہ ہارون عمران کے بیٹے ہیں. ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي. ثم صعدت الى السماء السادسة، پھر میں چھٹے آسمان پہ پہنچا. فاذا انا بموسى ابن عمران، حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی. رجل آدم، یعنی آپ گندم گول رنگ تھے. کثیر الشعر، بال بہت تھے آپ. لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص، یعنی اگر 2 قمیص بھی چڑھ جائیں پھر بھی بال باہر نکل آتے. قلت یا جبریل، یہ کون ہے؟ يزعم الناس انه اكرم على الله من هذا، بل هذا اكرم على الله مني. قلت یا جبریل من هذا؟ قال هذا اخوك موسى. ان کو یہ خیال تھا کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ شان بخشا ہے، کلام بخشا ہے، لیکن اللہ نے حضور پاک کو ان سے بھی زیادہ شان بخشا. ثم صعدت الى السماء السابعة، پھر میں 7ویں آسمان پہ پہنچا. فاذا انا بابینا ابراہیم، میں نے اپنے ابا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو دیکھا. ساند ظهره الى البيت المعمور، بیت المعمور جو آسمانوں پہ کعبہ ہے اس سے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. قلت یا جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ھذا ابوک ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، ومعه نفر من قومه
فسلمت عليه فسلم علي وإذا أنا بأمتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس. پھر میں نے دیکھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک بھی بالکل سفید رنگ کے کپڑے ہیں، ایسے سفید جیسے کرتیس ہوتی ہے، وَشَطَرْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ رَمَدْ، اور ایک جماعت جو ہے اس سے ریتیلے مٹیلے رنگ کے کپڑے ہیں. قَالَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَدَخَلَ مَعِي الَّذِينَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الْبِيضِ، وہ جو سفید کمی کپڑوں والے تھے وہ میرے ساتھ کعبے میں داخل ہوئے. وَحُجِبَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الثِّيَابُ الرَّمَدُ وَهُمْ عَلَى خَيْرٍ، لیکن جو دوسرے تھے نا مٹیالے کپڑے والے ان کو روک دیا گیا، لیکن وہ بھی یعنی ہیں خیر پہ. فَصَلَّيْتُ أَنَا وَمَنْ مَعِي فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَنْ مَعِي قال والبيت المأمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کعبہ جو ہے آسمانوں میں 70,000 فرشتہ روزانہ وہاں آگے طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ وہاں حاضری کا موقع نہیں ملے گا. واللہ اعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہتے جی کہ جنازے سے پہلے یا دفن کرنے سے پہلے میت کے لیے اکٹھے ہو کر جماعت بنا کے دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور نہ صحابہ نے کیا. میت کے لیے سب سے بڑی دعا جو ہے وہ دعا جنازہ ہے، اور وہ دعا صرف جماعت میں نہیں بلکہ نماز میں، نماز اور جماعت میں، کہ امام ہے، جماعت ہے، نماز ہے، اور سب مل کے بڑے الحاظ سے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وإلی آخرہ. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب اپنے کسی میت کو قبر میں دفن کر لو، دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال دینے کے بعد فرمایا اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. فرمایا الآن یسأل، کہ یہی وقت ہے جب اس سے سوال و جواب ہوگا. تو تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. تو وہ دعا کرنا جو ہے وہ بھی سنت ہے کہ آدمی قبر پہ دعا مانگے اور اس کی مغفرت کے لیے اور اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے. اس کے علاوہ جو رواج بن گئے ہیں کہ پہلے دعا مانگو، جنازے کے بعد پھر دعا مانگو، یہ سب بدعات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بدعات سے، محدثات سے اور منکرات سے مسلمانوں کو محفوظ کروائے. اب دیکھیں نا، اگر لوگ نعوذ باللہ دعا کے منکر ہوتے تو پھر جنازے میں بھی دعا نہ مانگتے. تو ہم جنازے والی دعا تو مانگتے ہیں، بعد والی دعا سے کیا جھگڑا ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ جنازے والی دعا سکھائی ہے حضور محمد مصطفیٰ نے، اور جنازے کے بعد والی سکھا گھڑی ہے مولویوں نے. تو جو گھڑی ہوئی چیز ہو وہ بدعت ہے، اور جو قول رسول ہے یا فعل رسول ہے وہ سنت ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے بچائے. کہتے جی کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی. میرا بھائی، طلاق جو ہے کوئے سے لکھی جاتی ہے، تے سے نہیں لکھی جاتی. اور طلاق جو ہے دینے کے بعد یاد رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمیشہ والد کے ہوتے ہیں، وہ ماں کے نسبت نہیں ہوتی. ادعوہم لآبائہم، کہ سب کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ان کا نسل نسب سب باپ کے نام سے چلے گا، ماں کے نام سے نہیں چلے گا. باقی شریعت کا حکم ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، بچی ہے، تاکہ وہ ماں کی گود میں رہے، ماں کا دودھ پیے، ماں تربیت کرے، اور جب بڑی ہو جائے تو پھر والد رہے گا. بچی 12 سال کی ہو گئی تو والد کا حق ہے کہ والد اپنی بیٹی کو رکھے
اور اپنی بیٹی کا خرچہ برداشت کرے، اور اگر وہ اپنی رضامندی سے اپنی پہلی بیوی کو دینا چاہتا ہے کہ بچی جو ہے وہ اپنی ماں سے جدا نہ ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، شرعاً باپ کا حق ہے۔ میں رمضان المبارک اور شوال کے مہینوں میں جتنے کام کے لیے نوکری ہے روزانہ آتا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کام کے لیے ڈپٹی پہ مدینہ گیا، واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، ڈپٹی والے کے لیے معاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور ہے، اگر وہ روزانہ طائف جائے تو روزانہ عمرہ کون کر سکتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی زیارت کے لیے جاتا ہے، عمرے کی نیت کے لیے جاتا ہے، یا ویسے سیر کے لیے جا رہا ہے، تو جہاں تفریح کر رہے ہو تو وہاں عمرہ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ادا کرو۔ ایک آدمی غریب ملازم ہے، ڈیوٹی ہے اس کی، روزانہ جاتا ہے ٹائم، روزانہ واپس آ جاتا ہے، روزانہ جیتے چلے، اس کے لیے کوئی عمرہ نہیں۔ لائف انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ لائف انشورنس ہو یا کوئی انشورنس ہو، یہ جتنی انشورنس کمپنیاں ہیں ان کا کاروبار بالکل خالص حرام ہے، 100% حرام ہے، کیونکہ اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ اس کو یوں سمجھے سالانہ جمع کرانے ہیں 10,000 روپے، میں نے 3 سال کے پیسے جمع کرائے 30,000، حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، میں مر گیا، تو اب وہ 10 لاکھ دیں گے میری فیملی کو۔ یہ جوا ہو گیا کہ میں نے پتا تو 30,000 کا پھینکا تھا، ملا 10 لاکھ۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ جوئے کو سینگ ہوتے، یہ جتنے جوا ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے نا کہ تم پیسہ پھینکتے ہو، 100 مل جاتا ہے 1000، 1000 مل جاتا ہے 10,000۔ تو یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے، صرف اس کے نام الگ ہوتے ہیں۔ ایک یاد رکھیں، جوا جو ہے نا اس کے کئی نام ہیں، کوئی سلاٹ مشینوں سے کھیلتے ہیں، کسی کو رولے کہا جاتا ہے، کسی کو بانکو پاٹو کہا جاتا ہے، یہ سینکڑوں قسمیں ہیں جوئے کی، اور اس پہ دنیا نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جوئے کی ابتدا کب سے ہوئی، کس نے کی، کہاں کہاں کھیلا گیا۔ اچھا، اور افسوس یہ ہے، افسوس کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے زیادہ مسلمان جوا کھیلتے ہیں۔ انگریز کھیلتے ہیں لیکن وہ بڑے سمجھدار، مشین پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ ایک ایک آنا، ایک ایک پنی، ایک ایک گروش ڈالتے رہیں گے، بس 2-3 گھنٹے کھیلیں گے، یا 10 ریال ادھر ہو گئے، یا 10 ریال ادھر ہو گئے، گھنٹہ 2 گھنٹے جک مار کے مشین پہ بیٹھ کے اٹھ کے آ گیا کہ چلو ٹائم پاس۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہیں نا مسلمان، جو لوگوں کی دولتوں پہ پلتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل ٹیبل ہوتے ہیں، یہاں $10,000 سے جوا شروع ہوتا ہے اور پھر لاکھوں پہ جاتا ہے، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے خوبصورت ترین لڑکیاں جو ہیں نا جی، وہ بالکل انیا لباس میں ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ڈرنک پیش کر رہی ہیں اور پتے ڈلوا رہی ہیں تاکہ اور لوٹے اور لوٹے، وہ ان کو دکھانے کے لیے اور جناب شیخی میں آتا ہے، اور شام کو 10-20 لاکھ ہار کے منہ کالا کر کے کمرے میں آ کے بے ہوش پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک معاف کرے، میں تو اللہ معاف کرے کیونکہ ہم ہوتے ہیں نا مسافر لوگ، تو ساری دنیا میں پھرتے ہیں، اور پھر مختلف دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلیں جی آپ کو آج ہم یہ بھی دکھا دیں، یہ بھی دکھا دیں، آپ تقریر کریں، کم از کم دیکھ بھال کر تو کریں کہ آپ کو پتا تو ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ تو اسی لیے یہ بات ہوگا اٹلانٹک اور لاس ویگاس اور پتہ نہیں ایم جی گرانڈ، اور دنیا کا کوئی ایسی جگہ کسینوز نہیں ہوتے جو ہم نے نہیں دیکھے ہوتے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اس شب میں جا کے بھی اللہ اپنے گھر کی رحمت سے بچاتا ہے کہ عین شر کے سمندر میں کھڑے رہو اور اللہ بچا لے، اور وہاں بھی اذان ہو تو اللہ اکبر۔ دنیا دیکھیے پاگل ہو گئے، کون آ گیا داڑھی والا جوئے خانے میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ان کا ایک کمال ہے، وہ کافر روکتا نہیں ہے، یعنی وہاں اگر آپ نے نماز پڑھی ہے کبھی آپ پڑھیں، بالکل نہیں روکیں گے، بلکہ آپ دور گزر جائیں گے۔
تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں اور آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے. یہ ہم مسلمان ہیں کہ پارٹی کا مخالف آ جائے تو مسجد میں داخل نہیں ہونے سے نکالو. یہ ترقی ہم مسلمانوں نے کی ہے ماشاءاللہ کہ مسجد میں جھگڑا، کعبے میں جھگڑا، حجر اسود پہ لڑائی، حتیم میں لڑائی، بوسہ دینے میں لڑائی، ملتزم پہ جانے میں لڑائی، عورتوں کے دوپٹے چھن رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سی عبادت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ مسلمانوں کو. تو میرا بھائی یہ ہوا جوا. اچھا اب سود کیسے ہوئی انشورنس پالیسی؟ میں نے 10 لاکھ کی پالیسی، میں اپنی مثال دے رہا ہوں نا، تم تو نہ مرو نا، میں نے تو مرنا ہے نا، اسی لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نہیں مریں گے. وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، حج میں تقریر کر رہا تھا تو ایک آدمی نے چیک بھیجا. اس نے کہا کہ جناب آپ کا فلاں عالم جو تھا بڑا موحد تھا وہ مر گیا، فلاں عالم تھا وہ مر گیا، فلاں عالم تھا وہ مر گیا، فلاں دیوبندی تھا وہ مر گیا، فلاں اہل حدیث تھا وہ مر گیا، فلاں وہابی تھا وہ مر گیا. اب موت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آپ جتنے وہابی ہیں نا سب مر رہے ہیں اور 1-2 سال میں سب صاف ہو جائیں. تو میں نے پڑھا، میں نے کہا یار شکر ہے کہ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. دیر سے مرنے والی صرف ایک پارٹی ہے، اللہ ہمیں اس میں نہ بنائے. سب سے لیٹ کون مرے گا؟ ہاں جی، ابلیس. تو اللہ ہمیں اس کے ساتھ رہا. ہمارے مدنی پاک کی عمر بھی 65 سال ہو گئی، سرکار دو عالم کی عمر بھی 65 سال. نے فرمایا میری امت کی عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، کوئی ہے جو 100 پہ چلا جائے گا. تو بہرحال جناب اب 10 لاکھ کی میں نے پالیسی لی اور 10,000 سالانہ میں دیتا رہا. میں 10 سال زندہ رہا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا. تو اب وہ پالیسی 10 لاکھ بما سود کے مجھے ملے گی، پیسے ملیں گے بما سود کے ملیں گے. تو سود بھی آ گیا اور جوا بھی آ گیا، لہذا انشورنس ڈبل حرام ہے. تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ دوسری جگہ نوکری تلاش کریں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں. ایک آدمی کی بیوی کی سوتیلی بہن کی بیٹی سے اس کا شوہر نکاح، تو اس کے شوہر کا یعنی اس کی بیوی کی جو سکی بہن تو ہے نہیں، وہ بھانجی تو بنتی نہیں ہے، پھر کر سکتا ہے. حقیقی بھانجی اور خالہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو حقیقی ہے ہی نہیں. جو میں سمجھا ہوں اللہ عالم، ہو سکتا ہے میں نے غلط سمجھا ہوں، اللہ معاف کرے. مجھے 1 سال ہو گیا ہے مکے میں آتے ہوئے، کام نہیں ملا. اس سے بڑا کام ہے کہ مکے آ گئے ہو. کام تم روٹی کو سمجھتے ہو، یعنی کعبہ شریف کا آنا کوئی کام نہیں، حرم میں نمازیں پڑھنا بھی کوئی کام نہیں. جس دن پیسہ ملے گا اس دن کام ہوگا. کیا خیال ہے؟ اچھا کام تو اب آپ کو ملا ہوا ہے، ہر چیز سے فارغ ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے. تمہیں تو اس پہ راضی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ چلو کام نہ صحیح دفعہ ہو، لیکن کعبہ تو ہے، حرم تو ہے، نماز تو ہے، روزہ تو ہے. روزی تو اللہ پاک دے گا. روزی اللہ بلوں کو دیتا ہے، کتوں کو دیتا ہے، کیڑوں کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دے گا. بالکل دیں گے، کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ اور استغفار پڑھیں، اللہ پاک انشاءاللہ جلدی انتظام فرما دیں گے. ایک دوست ہیں اسماعیل شاہ صاحب، ان کا کل ہارٹ کا آپریشن ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. یہاں بھی رہے ہیں، بہت ہی اچھے آدمی تھے. کس نے کہا ہے کہ مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہوگی؟ خواب دیکھا ہے آپ نے؟ میں گناہگار آدمی ہوں، اس مرتبے پہ کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ مجھے تو خواب میں مدینے پاک کی بھی زیارت نہیں ہوتی. میری تو آنکھیں بھی گندی ہیں اور دل بھی گندا ہے. میں تو تصور کروں تو مدینے کا شہر بھی سامنے نہیں آتا ہے. نصیب والوں کو زیارت ہوتی ہے. میں تو گناہگار آدمی ہوں اور نہ کبھی خیال آیا ہے اور نہ کبھی دعویٰ کیا ہے. قرآن حفظ کیسے کریں؟ اوپر سارے قرآن کے مدرسے ہیں، ان کے پاس جا کے پڑھیں. ابو جہل نبی کا چاچا تھا، تمہارا چاچا تھا. کیا تک
تکلیف ہے تمہیں ابو جہل کی کچھ نہیں. عمرو بن ہشام کا بیٹا تھا, حضور سے رشتے داری تھی, سکا چچا نہیں تھا. ایک دوست نے مجھے وصیت کی کہ میرے لیے عمرہ کریں. بالکل کریں. اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا, احرام اتار لیا, اب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو انہی چادروں کو بغیر دھوئے ہوئے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ پہلے آپ نے گناہ کا کام کیا ہے, وہ پلید ہو گئی ہیں. نہیں, اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا, یہ بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں. اللہ کے بندے, پہلے بھی عبادت کی ہے آپ نے ان چادروں میں, جب تک وہ خراب نہ ہوں 100 عمرہ کرو. تم نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا. ایک بزرگ آئے ہیں, مجھے تویز دیا ہے. میں تو بابا نہ تویزوں کو مانتا ہوں نہ جانتا ہوں. یہ تویزوں سے کام چلتے نا تو 2 کام ضرور ہوتے. ایک تو ہسپتالیں بند ہو جاتی, لوگ تویز ہی لکھتے رہتے, اور دوسرا مجھے آج تک کوئی ایسا بزرگ نہیں ملا تویز لکھے اور یہودی بدبخت مر جائیں, سارے جان چھوٹے. کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کے جن تابع ہیں. یار کسی جن کو بھیجو, ان بدبختوں کو مارو یہودیوں کو. تمہارے جن مسلمانوں کو مارنے کے لیے. سب چکر ہے. ان چکروں میں نہ پڑنا. ان چکروں میں پڑو گے نا, جو کچھ دین ایمان ہے انشاءاللہ وہ بھی جائے گا. یہ تویز خود لکھتے ہیں, خود دفن کرتے ہیں. ہمارے اپنے علاقے کا واقعہ ہے, پرانی بات ہے, بچپن کا قصہ ہے. ایک کوئی پیر ہوگا اللہ عالم, اس کا بیٹا تھا, تو وہ بھی ایسے نشائی وشائی جیسے ہوتے ہیں. ہو گیا اپنے مریدوں کے پاس, تو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ کی. تو انہوں نے کہا میں تمہارے مرشد کا بیٹا ہوں اور میں تمہارا پیر ہوں, اور تو میرے لیے اتنے پیسے لاؤ, بھینس لاؤ, گائے لاؤ. انہوں نے کہا چھوڑو جی کیا ہے یہ تو. اور میں نے کہا دیکھو میں تمہارے مرشد کا بیٹا ہوں, اور یہ فصل کے دن ہیں اور تمہارے فصلات زمینوں میں آئے ہوئے ہیں, میں بد دعا کروں گا تمہارے فصلوں کو آگ لگ جائے گی. تو بعد میں کہا یار ایک آدھی گائے دے دو, خواہ فصلوں کو آگ لگ جائے. آخر پیر کا بیٹا ہے, وہ بد دعا کر دے. جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا یار چھوڑو, اگر اس کی دعا اتنی لگتی ہے تو بدبخت خود پیسے اللہ سے مانگ لے. ہم سے آگے کیوں گائے بکری مانگ رہے ہیں پاگل کا بچہ. وہ خیر پیر صاحب ناراض ہو کے چلے گئے. تو اس نے کہا بابا رات کو اپنے فصل پہ ڈھیری پہ پہرا دینا, یہ خود آگ لگائے گا. رات کو ڈھیری پہ پہرا دیا تو حضرت مٹی کے تیل کا ڈبہ لے کے آگ لگانے آ رہے تھے, پکڑے گئے. انہوں نے پولیس کے حوالے کیا, مار کے انہوں نے جیل میں بند کر دیا. انہوں نے کہا تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ساری رات اپنے باپ کو پکارتا رہا, ابا میرے اس مرید نے بےزتی کی ہے, اس کی ڈھیری کو آگ لگا, آگ لگا, آگ لگا. ساری رات گزر گئی, ابا تو آیا نہیں. میں نے کہا خود ہی آگ لگاؤں, ابا تو آتا نہیں. یہ سب چکر ہوتے ہیں, ان چکروں میں نہ پڑنا. بس اللہ سے مانگا کرو. صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, اچھی بات ہے, پڑھا کرو, اچھی بات ہے. اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سورت فاتحہ کیسے نازل ہوئی؟ جبریل لے آئے. معراج میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تمہیں معراج ہوگی, تمہیں معراج ہوگی کہ کیا پڑھو گے؟ قرآن بنانے کو اللہ نے دنیا سے پہلے بنایا, بعد میں اللہ سے پوچھ لو. اللہ تمہاری بھی تو سنتا ہے نا. اللہ کے بندے 1000 دفعہ سن چکے ہو کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا گیا. ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے, امام چلا گیا, 2 رکعت ہم پڑھ رہے تھے. ایک آدمی آیا, دونوں کو اشارہ کیا, دونوں نے منع کیا, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. میں 1 لاکھ کا مقروض ہوں, کیا دم کا گوشت کھا سکتا ہوں؟ لاکھ کے تو مقروض ہو, لیکن 2-4 ہزار گھر میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو دم کا گوشت نہیں کھا سکتا. جو لوگ حرم میں 600 ریال پہ نوکری کرتے ہیں,
وہ دم کا گوشت کھا سکتے ہیں، وہ بالکل کھا سکتے ہیں۔ 600 ریال میں کیا ہوتا ہے؟ 600 ریال میں روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ میری بیوی عمرے پہ آنے سے پہلے حیض بند کرنے کی دوائی کھا رہی تھی، یہاں آ گئی، عمرہ کر لیا، مدینہ چلے گئے، واپسی میں حیض آنا شروع ہو گیا۔ مقام میقات پہ اس نے نیت کی کہ اگر حیض آنا بند ہو گئے تو عمرہ کرے گی۔ عام حالات میں 6 دن نماز شروع کرتی ہے، آج 5واں دن ہے، کل 6واں دن ہے، اگر کل بند ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، باقاعدہ عمرہ کرے، کوئی منع نہیں۔ جب اس کے دن پورے ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ بلیڈنگ بند ہو گئی ہے، بالکل۔ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو ماہواری ایام کے 3-4 دن بعد جمع کرے، اس کی عادت کتنے دن ہے؟ اگر عادت 6 دن ہے تو گویا اس نے حیض میں جمع کیا۔ جب عادت کے دن گزر جائیں اور عورت غسل کر لے، عادت کے دن گزر جائیں غسل نہ کرے پھر بھی جائز نہیں۔ قرآن کہتے ہیں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن۔ اتنی بڑی پابندی ہے، تو اگر ایسا کیا ہے توبہ کرے، استغفار کرے اور خطرہ کرے۔ اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو کہ عورت ایام حیض میں ہے اور اس نے بدن صاف نہ کیا ہو اور غسل نہ کیا ہو اور میاں بیوی ملے تو دونوں کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسی گندی بیماری لگ سکتی ہے جس کا علاج ہی دنیا میں نہیں۔ بچہ کریں، کیوں؟ خون ہے نا اندر، تو دونوں کے اعضاء میں وہ خون داخل ہو جاتا ہے۔ وہ گندا خون جب داخل ہوتا ہے تو ایسے آتشک، سوزاک، ایڈز اور کئی ایسی ملعون بیماریاں ہیں جو ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو بچائے، مرد کو بھی بچائے، عورت کو بھی بچائے۔ اور میری بیٹیاں جو ہیں صرف غسل نہ کیا کریں، جب ان کے حیض کے دن پورے ہو جائیں تو باقاعدہ اندر کپاس رکھ کے تسلی کریں کہ خون بند ہو گیا۔ اگر بند ہو گیا ہے تو پھر خوشبو رکھیں اپنے جسم کے اندر، یا جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا، وہ اود کی لکڑی ہوتی ہے، انگارے پہ رکھی اور اوپر کھڑی ہو جائے اور کپڑا لے کے، تاکہ جب وہ خوشبو اندر جائے تو ساری گندگی نچڑ جائے گی، اس کے بعد غسل کریں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بس پاک ہوگی اور پانی بہا کے گھر آ گئی، پاک ہو نہیں، پاک شاک ہوتی۔ اور انشاءاللہ اس طرح پھر عورتوں کو انشاءاللہ ان کو ٹیومر نہیں ہوگا، ان کو کینسر نہیں ہوگا، گندی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ سب کو بچائے۔ یہ گھروں میں سمجھایا کرو، یہ بھی اسلام کے احکام ہیں۔ ایک عورت بیچاری وضو کرنا نہ جانے نماز کیسے ہوگی؟ ایک عورت بیچاری غسل کرنا نہ جانے نماز کیسے ہوگی؟ ایک عورت بیچاری کو دعائے قنوت نہ آئے تو وطر کیسے ہوں گے؟ تو گھر میں اپنی بیوی کو، بچوں کو سمجھایا کرو۔ کوئی دین کی کتاب آسان سی لے کے دے دی کہ بھی پڑھو، جو چیز تمہیں سمجھ نہ آئے تو شوہر سے پوچھ لو۔ اگر شوہر بھی انشاءاللہ فی امان اللہ ہے تو کوئی بزرگ گھر میں آئے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یا کوئی اور عورت دین پڑی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہے نا کہ عورت تو جاہل ہوتی ہے، خاوند ماشاءاللہ اجہل ہوتا ہے، اس کو نماز نہیں آتی، اس کو وضو ہی نہیں آتا۔ اللہ ایسے جوڑ لگاتے ہیں نا، الخبیثات للخبیثین۔ میرے والد اور بھائی اللہ سب کی مغفرت کرے، قبرستان والے سلام سن لیتے ہیں تو مزار والے کیوں نہیں سنتے؟ وہ بھی قبروں میں ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ ایک کس نے کہا مانا ہے، ایک ہے سننا، ایک ہے سن کے نکل کے تیری مدد کرنا۔ مدد نہیں کرتے، بات تو میری سن رہے ہو، کبھی مانی ہے؟ مانتے تو ایک بندہ بھی بغیر داڑھی کے کھڑا ہوتا، تو سن لینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ سنتے ہیں، مدد نہیں کرتے۔ یہ سمجھو کہ میں بلاؤں گا پیر صاحب آ جائیں گے، آتے نہیں، وہ خود بیچارے قیامت میں اٹھیں گے۔
ہمارے محفل ہوتی ہے نعت کی، لوگ نوٹوں کی بارش کر دیتے ہیں، بالکل کیوں نہ دیں جناب، بالکل، اور باقی کیا رہ گیا ہے؟ اپنے پیسہ یا نعت پہ کھانا ہے یا قرآن پہ کھانا ہے یا پیر کی مزار پہ کھانا ہے، باقی وہ حلال کا کام تو ہم کرتے ہی نہیں۔ یہ ہمارا بند نہ کراؤ نا، آخر ہم کہاں سے کھائیں گے؟ بہرحال کوئی ایسی محبت سے دو، خلوص دے دو، کوئی حرج نہیں، لیکن نعت خوانی میں کوئی شعر اسلام کے خلاف نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی آلات موسیقی نہ ہو۔ بالکل حضور کی نعت پڑھو، رات دن پڑھو۔ عمرے کا دم کہاں دیں؟ مکے میں کسی ساتھی کو کہو منڈی میں جا کے دے دو۔ عورت کے احرام میں حالت میں سر کے بال نظر آ جائیں، دم تو نہیں دینا پڑے گا، لیکن بالوں پہ کپڑا رکھے کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا میرا بھائی، کسی بزرگ سے جا کے پوچھو۔ اگر ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں، زمزم میں چیونٹیاں وینٹیاں پڑ جائیں، پھینک دو، کوئی بات نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ زمزم میں کوئی نعوذ باللہ دوائی ڈال دے، وہ بھی پی دو۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی سے پردہ کرے، میری بیوی اس بات پہ عمل نہیں کیا اور میرے آگے باپ بھائی بھی ناراض۔ آپ شریعت کی بات پہ جمے رہیں، باپ بھائی ناراض ہوتا ہے وہ گناہگار ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ جب سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، نماز نہ پڑھیں۔ بیت اللہ میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر طواف کیا ہے، کوئی وجہ ہے تو پڑھے، ورنہ نہ پڑھے۔ ایک آدمی اپنی پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ سے ناراض ہو کے 8 سال ہو گئے ہیں، یہاں آ گیا ہے، بڑا بے وقوف ہے کہ ایک لڑکی کے لیے ماں اور باپ کو چھوڑ دیا۔ ایسا نافرمان اور کوئی ہوگا؟ جس ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا ہے تم اس کے نہیں ہو تو اس عورت کے کیا بنو گے؟ توبہ کرو، والدین کو راضی کرو، اپنی جنت نہ حرام کرو۔ جن پہ والدین ناراض ہوں ان کا خاتمہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں پاکستان میں بغیر داڑھی کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ مدینے میں اسلام، کوئی حاضر نہیں، بغیر داڑھی والا کافر تو نہیں ہے، حضور کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، دعا کرو اللہ توفیق دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ اگر بیچارہ داڑھی نہیں رکھی تو کافر ہو گیا ہے، گنہگار ہے، حضور کی سنت کا تارک ہے، دعا کرو اللہ حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اس کے لیے دعا کرو۔ میرا پرس گر گیا، 2000 ریال سے مدینے جانا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے بھائی، یہاں چندے چندے تو منع ہے۔ ہماری ایک ٹیکسٹائل مل میں ہم کام کرتے ہیں، وہ جو فرم ہے وہ ہر سال قرعہ ڈالتے ہیں اور چند ملازمین کو عمرے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات، آپ کا قرعہ نکل آیا، بھیج دیا آپ کا عمرہ، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور مل والوں سے کچھ نکلا ہے شکر کرو نا بھائی، مل والے ہوں اور لوگوں کو پھر عمرے کے لیے پیسہ دیں، شکر کرو۔ دل والوں سے تو پیسے نکلتے ہیں، مل والوں سے بڑا مشکل نکلتا ہے کام۔ یہ بھی ان کا دیکھو نا جی، وہ یہ جو سرمایہ دار ہے نا، یہ کسی کو جو عمرہ حج کروا دے، کوئی اللہ کا رضا مقصود نہیں ہوتی، شہرت ہو گئے سبحان اللہ سے۔ مل مالک کیسا بزرگ ہے، ہر سال 10 آدمیوں کو عمرے پہ بھجواتے ہیں کہ دعا کرو آئندہ سال میں اور زیادہ حرام کماؤ۔ یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، لمٹیں ہیں، بینک ہیں، سود ہیں، پھر کیا حلال ہے؟ سب چکر بازی ہے میرا بھائی۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے یہ سرمایہ دار جو ہے نا بڑے بڑے، اگر یہ اپنا خون بھی نکال کے دیں تو اس میں بھی ان کا کو بھلا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہوگا خون خراب ہے نکالو، کسی مولوی کو دے دینا۔
اذ قال ربک اذ قلنا للملائکہ، کیا ہے؟ اللہ کے صیغہ تعظیم کا ہے، کہیں افراد کہیں جمع، جمع عظمت کے لیے ہے۔ ہر دعا کے بعد کیا پڑھا جائے کہ دعا قبول ہو؟ جب رزق حلال ہوگا دعا قبول ہوگی، جب رزق حرام ہوگا جو مرضی ہے پڑھتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعا قبول ہونے کے لیے رزق حلال، لبس حلال، صدق مقال، کہ کھانا حلال، پہننا حلال اور زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ باقی اللہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے نا، ہماری بھی کبھی کبھی سن لیتے ہیں۔ سوالات کو پورا کیا پڑھیں میرا بھائی، سوال سمجھ بھی آئے تو پڑھیں نا۔ ایک آدمی مکے میں مقیم ہے، گھر سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ گیا، 2 رکعت پڑھی، عمرے کی نیت کی، عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ میں سو گیا، عصر کی نماز، جب نیند کھلی مغرب کی اذان ہوگی، 1 گھنٹہ باقی تھا، تو ٹھیک ہے۔ اگر مغرب کی اذان میں 1 گھنٹہ باقی تھا اور آپ نے عصر پڑھ لی، آپ نے وقت پہ پڑھی ہے ماشاءاللہ، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لی، سبحان اللہ، ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ حوض نہیں، حوض ہوتا ہے، حوض کوثر ہمارے پاک نبی کے لیے خاص ہے۔ حوض کوثر اگر ایک آدمی ہے جنگل میں ہے، اس کو احتلام ہو گیا اور پانی بھی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز کے دوران عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور ہاتھ بھی کھلے رکھ سکتی ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اب نماز میں تو کوئی تاڑنے نہیں جائے گا بدبخت اس کو، تو نماز کی حالت میں چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ سفر کے دوران جب ہم نماز قصر پڑھتے ہیں تو سنتیں اور نفل معاف ہیں، لیکن پڑھو تو ثواب ہے، اور پڑھو گے تو پوری پڑھو گے، سنتوں میں قصر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے تو تمہیں معاف کر دیا، تم تو خود اپنے دل میں لگا رہے ہو تو پھر پوری پڑھو۔ میں ریاض سے مکہ مکرمہ آیا، میقات سے گزر گیا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ایک بکری تب بھی ادا کریں کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے۔ سرکار دو عالم اپنے سر مبارک پہ کیا پہنتے تھے؟ حضور پاک ہمیشہ ٹوپی مبارک پہ پگڑی پہنتے تھے، اور کبھی کبھی حضور صرف ٹوپی پہن کے بھی بیٹھتے تھے، اور حضور ہمیشہ نماز سر ڈھانپ کے پڑھتے تھے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ پگڑی موجود ہے، کپڑا موجود ہے اور اتار دیا ہو۔ رکوع سے جب کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ اچھا، ربنا لک الحمد ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، جو بھی کہو جائے۔ میں کویت سے عمرے کے لیے آیا، میں نے طائف سے احرام باندھا، بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ اب اگر آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ طائف سے کریں مرضی، مسجد عائشہ سے کریں، جدے سے کریں، جہرانہ سے کریں، حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آئیں اور عمرہ کریں۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں، ہاں حدیث مبارک میں ہے، جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں آپ کے مزار مبارک پہ حضور سنتے ہیں۔ اگر ایک عورت کو حیض آ جائے اور وہ الوداعی طواف نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں، یعنی اگر کوئی مرد بھی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل ہے کہ کرے۔ اور عورت کو اگر حیض ہو تو حج میں بھی طواف الوداع معاف ہے، تو عمرے میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حضور کے روضہ مبارک پہ جب جائیں، جتنے دن مدینے پاک میں رہیں، درود شریف پڑھیں، اور چلتے پھرتے گلیوں میں، بازار میں، سڑک میں، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ
اور جب حضور کے مزار مبارک پہ روضہ اقدس پہ سامنے ہوں تو بڑے ادب سے، نہ بہت اونچی آواز نہ پست آواز، درمیانی آواز، نہ بہت جالی سے دور کھڑے ہوں نہ بالکل مل کے کھڑے ہوں، قریب کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا اور جو بھی آپ کو یاد ہو۔ مرد کا نام محمد نوید ہے، عورت کا نام نسیم اختر ہے، نومبر دسمبر میں پیدا ہوئے۔ تجویز کردہ نام، مجھے تو یہ چکر نہیں آتے بھائی تاریخ دیکھ کے نام رکھنے والے، یہ تو کسی نجومی کو ڈھونڈے جو آپ کے بچوں کی تاریخ نکال کے ذائقہ بنائے اور پھر آپ کو نام بتائے، آپ بھی کافر ہو جائیں اور وہ بھی کافر ہو جائیں انشاءاللہ۔ باقی جب اللہ بچہ بچی دے، اسلام کے لوگوں کو کیا کمی ہے؟ صحابہ کے لاکھوں نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں، کوئی نام رکھ لو، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اگر بچی ہے حضور کی بیویوں کے نام ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، مسلمانوں کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نام رکھنے کا، لیکن تم ماڈرن نام رکھنا چاہتے ہو تو پھر کوئی مارلن منرو سے پوچھ لو۔ کہتے جی پانچواں امام ہے ہی نہیں تو ہم کیسے متفق ہوں؟ تاریخ میں آپ ثابت کر دیں کہ پانچواں امام کوئی تھا اور اس کی فقہ کسی ایک چھوٹی سی بستی میں نافذ تھی تو ہم غور کریں گے انشاءاللہ کہ بھئی آخر کہیں تو فقہ ہوگی نا، پانچویں ہو کہاں تھی، کس بستی میں، کس شہر میں، کس ملک میں، کس علاقے میں؟ 7 روز مکے میں، 7 روز مدینے میں، تو آپ مسافر ہیں، آپ نماز قصر پڑھیں۔ جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ